الرحمن الرحیم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محترم حاضرین، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور معززین شہر، تحریک اہل سنت پاکستان کی طرف سے استحکام پاکستان سیمینار انعقاد پذیر ہے STM حال میں، جس کی قیادت و سیادت قائد ملت اسلامیہ نبیرہ محدث اعظم پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں، اور محترم ڈاکٹر سید محمد حیدر رضا شاہ صاحب کنوینئر ہیں، اور وہ اس پروگرام کو اپنے احسن طریقہ سے چلا رہے ہیں۔ آپ احباب بڑے ہی باذوق انداز میں تشریف فرما ہیں۔ دیکھیے، بات بالکل کلیئر ہے۔ پاکستان الحمدللہ ہمارے اسلاف نے بنایا ہے اور قربانیاں دی ہیں۔ دریائے ستلج اور دریائے بیاس، کون نہیں جانتا کہ کئی مہینوں تک ہمارے شہداء کے خون کی گواہی ان کا پانی دیتا رہا۔ تو یقینی بات ہے کہ جس کسی نے کوئی پودا لگایا ہو، اس کو بڑا کرنے کا، اس کو پھلدار بنانے کا، سایہ دار بنانے کا اور بہترین کرنے کا، اس کے سارے معاملات کا خیال بھی اس سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی آندھی آئے، کسی قسم کا کوئی جانور اس کو کھانے لگے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک پودا ہوتا ہے۔ ایک پودے کی جگہ پر تو دوسرا پودا بھی لگ سکتا ہے، جو آپ کی عمر میں ہی، زندگی میں ہی آپ کو پھل بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ ملک پاکستان کا حصول یہ شجر کی طرح نہیں ہے۔ ایک شجر کو آپ نے بڑا کیا تو اس کے آندھی کے آ کر اس کو گرا دینے کا اتنا غم ہوتا ہے، تو یہاں پر تو میری ملت کے نوجوانوں کا، بزرگوں کا اور ماؤں بہنوں کا خون اس دھرتی کی بنیادوں میں شامل ہے۔ تو یقیناً جب ہم نے اسے بنایا ہے تو ہمیں اسے بچانا ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے اور اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو ہم نے پھوڑنا ہے، توڑنا ہے اور اس کو نیچا دکھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے بنایا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ آپ بھی استحکام پاکستان کے لیے بھی کام کرتے رہے، ساتھ آپ نے اپنے مسلک کی بھی ترویج کی، اپنے مذہب کو بھی پھیلایا، لیکن استحکام پاکستان کے لیے بھی آپ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پاکستان بننے کے تقریباً 15 سال بعد آپ کا وصال باکمال ہوا۔ 15 سال آپ نے جہاں مسلک کی آبیاری کی، فکر رضا رضی اللہ عنہ کو عام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یقیناً دھرتی کی آبیاری بہت ضروری ہے، دھرتی کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن اپنے مسلک کو، اپنی فکر کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو کبھی بھی پس پشت نہیں جانے دینا۔ جس طرح کے ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے نوجوانوں
کو ساری فکریں دی ہیں، سب کچھ سمجھایا، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پیغام بھی عام کیا، عام بتایا، بلکہ بتایا کہ جو پست ہے بلند ہونا چاہتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے تربیت بھی کی، کبھی آپ پریشان بھی ہوئے نوجوانوں سے بھی اور ایسے لوگوں سے بھی جو رکاوٹ بنتے تھے، تو پھر آپ نے جب جواب شکوہ میں دوسرے مقام پر لکھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب قوموں میں اپنے اندر تبدیلی، انقلاب اور اپنے معاملات کے اندر ارتحال پیدا کرنے کا شعور اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب تک، تو پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم بھی ایسی قوموں کی مدد نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اللہ کی طرف سے مدد آئے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدد آئے، اور اولیاء کرام جن کا فیضان ہے یہ پاکستان، ان کی طرف سے رضی اللہ عنہم ہماری مدد آئے، تو پھر ہمیں صدق دل سے اسلام کا دامن پکڑنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو مقصد اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ آستانے کا بنیادی پیغام یہی ہے، لوگوں دھرتی سے بھی بے وفائی نہ کرو، لیکن ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ کہ بس پتہ نہیں ہم نے کیا کر لینا ہے، پاکستان کو ہم نے کیا کندھے دے کر بچانا ہے اور کیسے کرنا ہے، نہیں، اپنے اسلام کی تعلیمات کا بھی خیال رکھو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں جس طرح کئی تنظیمات شدت میں آ جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم پتہ نہیں آنن فانن کیا سے کیا کر دیں گے، یہ آنن فانن کا سودا نہیں ہے، یہ سودا ہے انتہائی تحمل کا، انتہائی ٹالرنس کا، بیئرنس کا۔ جب ہم، کیونکہ سب سے بڑی آپ کی طاقت پتہ کیا ہے؟ تعریف سننے کی صلاحیت نہیں، سب سے بڑی طاقت آپ کی مخالف کو برداشت کرنا ہے، اور مخالف کی مخالفت کا صحیح طریقہ سے اس کی گفتگو سن کر اچھے طریقہ سے جواب دینا ہے۔ بزرگ ہمارے قائد ملت اسلامی دامت برکاتہم القدسیہ فرمایا کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو جناب اس کو گالی دینا شروع کر دو، اس کے ساتھ جو ہے لڑنا شروع کر دو، دیگا مشتی شروع کر دو، نہیں، بلکہ دلائل کا جو ہے مطالعہ کرو، دلائل سے جواب دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ایک طبعی ہے کہ ہاتھ تب اٹھتا ہے جب بندے کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، تو جب ہمارے پاس الحمدللہ دلائل ہیں، ہم اپنی زبان کو برے طریقہ سے کیوں استعمال کریں؟ ہم کیوں مقصد ہے کہ اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ عوام بھی ہم سے استغفار کرے؟ ہے یہ دستار سر پہ رکھی ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ داڑھی چہرے پر ہے جناب، گالیاں دے رہا ہے، اس کو لوگ شیخ الحدیث کہتے ہیں، اس کو لوگ علامہ کہتے ہیں، اس کو لوگ خطیب کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، اور یہ گالیاں دے رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری اس بات میں، تربیت میں یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بات کریں، تو ہمیں ہر طرف سے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے افکار سے بھی سب کچھ ملتا ہے۔ وزن ڈالا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، آج بھی ہم مغربی اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا 1947 میں ہم نے صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا؟ کیا ہمیں صرف رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا؟ کیا ہمیں روٹی کپڑا اور مکان چاہیے تھا؟ یہ ہمیں برصغیر میں مل رہا تھا، یہ ہمیں ہندوستان میں مل رہا تھا۔
ہمیں اگر نہیں مل رہا تھا تو مذہبی آزادی نہیں تھی، ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی، اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ ہمیں آج بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم مغربی غلامی میں کب تک جئیں گے، کب تک پاکستان کے فیصلے امریکہ اور یورپ سے ہوتے رہیں گے۔ ظلم جب حد سے سوا ہو جائے تو سوچ انسان کی بیدار ہوا کرتی ہے، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ظلم کو حد سے سوا ہوئے برسوں بیت گئے اور ہماری سوچ ابھی تک بیدار ہونے کو نہیں ہے۔ ہم آج بھی کسی کی غلامی میں ہیں، ہماری حکومتیں بیرونی ممالک کی غلامی میں ہیں، اور ہم آج کسی نہ کسی ایم پی ایم این اے کی غلامی میں ہیں۔ ہماری وابستگی ہمارے مفادات کے پیش نظر ہے، ہماری وابستگی ہمارے کاموں کے پیش نظر ہے، ہماری وابستگی اس بات کے پیش نظر ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کام کروایا تھا۔ ہم آج بھی آزادانہ فیصلے نہیں کر رہے، اور جس کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں سوچوں کو بیدار کرنا ہوگا، ہمیں یہ جنگ خود لڑنا ہوگی، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے، اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے دین کے مطابق۔ آج اس ڈیزاسٹر کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اسلام سے دور ہو چکا ہے۔ ہم نے اسلام کا ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ ہمارا ملک اسلام ہے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو دکھلاوے کی حد تک رکھ لیا ہے کہ یار لوگ کہیں کہ یہ نمازی آدمی ہے، بس ہمارا یہی مطمع نظر ہے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں، جب تک ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اپلوڈ نہ کر دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جب تک ہم اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں و اقارب کو، اپنے محلے داروں کو اپنا جانور دکھا نہیں دیتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو کہاں ہے وہ قربانی کا جذبہ، کہاں ہے وہ قربانی کا مقصد؟ آج ہم نے دین کے عقائد کو صرف ڈیکوریشن کے طور پہ رکھ لیا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو ایک غریب کی بھوک کا احساس ہو سکے کہ یار بھوک ہوتی کیا ہے، کسی کو بھوک میں کتنی اذیت ہوتی ہے، اور بھوک کے بعد کھانے کی کیا لذت ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، اور ہم نئی سے نئی ماڈل کی گاڑیاں نکال رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ آج ہماری اذیت، ہماری ضلالت اور ہماری پسپائی کی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ آج بھی اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ کی معیشت بھی بہتر ہوگی، آپ کی معاشرتی زندگی بھی بہتر ہوگی، آپ کی ازدواجی زندگی بھی بہتر ہوگی، آپ کی بین الاقوامی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ تو میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں، ان تقریبات کو، ان چیزوں کو، ان باتوں کو صرف باتوں کی حد تک محدود نہ رہنے دیا جائے۔ ہمیں اس بار ایسے نہیں کرنا، ہمیں ایسے کرنا ہے۔ ہمیں سب کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ تم درست ہو جاؤ، ہم سب کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ ہمیں الجھا دیا گیا فرقہ واریت میں، ہمیں الجھا دیا گیا برادریزم میں، ہمیں الجھا دیا گیا طبقاتی جنگ میں، ہمیں الجھا دیا گیا علاقائی جنگ میں، ہمیں الجھا دیا گیا لسانی جنگ میں۔ اب ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور یہ ہر شخص کو سوچنا ہوگا۔ ہم یہ مت سوچیں کہ خود ہی حالات آئے ہیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں۔ یقین مانو کہ جب تک یہ نظام زر نہ بدلے گا، بھیانک مفلسی کی رات کا منظر نہ بدلے گا۔ یقین مانو کہ جب تک یہ نظام زر نہ بدلے گا، بھیانک مفلسی کی رات کا منظر نہ بدلے گا۔ مزاج دہر تنگ و ترش کتنا ہی صحیح لوگو، بدلنا ہوگا خود ہم کو، کوئی آ کر نہ بدلے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ضلعی صدر وکلاء ونگ جناب محمد راشد سراج ایڈوکیٹ صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، تو میں شیعہ علماء کونسل کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں کے
امن کمیٹی کے ممبر جناب ڈاکٹر ممتاز حسین کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر ممتاز حسین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو سیمینار جناب پیر فیض رسول حیدر رضوی صاحب ہر سال پوری امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں امت بنایا۔ ایک امت بنانے میں انہوں نے کوئی موٹر وے نہیں بنائی، کوئی برج نہیں بنایا۔ کیا بنایا؟ ایک امت بنائی۔ اس امت نے آج یہ سب کام کر کے دکھائے۔ بہت سی ایسی سازشیں، بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ ہم اس امت کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اس کو پاش کر دیا جائے۔ اس پروگرام کا سب سے اہم مقصد، سب سے اہم نقطہ یہی ہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم نے ایک ساتھ ہی اس پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور امت مسلمہ کی خدمت کرنی ہے۔ میں آخر میں پھر پیر فیض رسول صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امت کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کے قصہ اہل سیاست کا فسوں فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میں اب اپنے تحریک کے عظیم سالار جناب علامہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی، مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک اہل سنت پاکستان و رئیس الجامعہ الیاسیہ یونیورسٹی جڑاوالا، آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ان کی آمد سے قبل آپ تمام احباب کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، علماء اہل سنت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام معزز مہمانان گرامی، آج کی اس تقریب سعید میں تشریف لانے والے تمام میرے قابل احترام دوست،
بالخصوص اسٹیج کی زینت بننے والے تمام مہمانان گرامی، علماء کرام، مفتیان کرام اور ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے تمام قابل احترام دوست جو آج ہماری اس تقریب کے مہمان بنے، آپ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ میں آپ سے انتہائی اختصار سے چند گزارشات پیش کر کے اجازت لوں گا۔ آپ کے علم میں ہے ابھی ہمارے تمام مقررین نے ہر موضوع پہ گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر مفتی عبدالقوی صاحب نے امن پہ بڑا جامع اور مختصر انہوں نے لیکچر دیا۔ ان سے پہلے تھوڑا سا حصہ مجھے سننے کو ملا، جناب شیخ الحدیث مفتی لیاقت علی رضوی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ اسی طرح ہمارے وکلاء ونگ کے پریزیڈنٹ نے بڑی پیاری گفتگو کی، اور پھر ابھی ڈاکٹر ممتاز صاحب نے چند الفاظ بولے اور بڑے جامع لفظ بولے۔ اب میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہم نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی کوشش ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے علمی اور روحانی فیضان کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ جو امن کی تعلیمات لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس قوم کو بہترین قوم بنانے کے لیے اور ہمیں ایک قوم ہونے کا شعور دینے کے لیے جو پیر طریقت قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی نے زندگی بھر کوشش کی، الحمدللہ آج وہ کوشش ان کے لخت جگر صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول رضوی عملی طور پر اس کو جاری کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شہر بھی ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور ہم نے اس کو بچانا بھی ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنایا تھا، انہوں نے قربانیاں دی تھی، آج ہم اس کے محافظ ہیں۔ آج ہم اس ملک کے لیے ہر طرح سے اس کی حفاظت کے لیے ہم سب نے اپنی اپنی قربانیاں، اپنی اپنی کوششیں عملی طور پر پیش کرنی ہیں۔ تو میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ ہم کہیں کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہمارے بڑوں کا، یہ بزرگوں کا بڑا واضح ایک موقف ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہی موقف اس میک پہ بھی ہوگا، اور میں جب اپنی مسجد میں خطبہ دوں گا تو وہاں پر بھی یہی میرا موقف ہوگا، اور اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کی تعلیمات جب اپنے دوستوں تک پہنچاؤں گا تو وہاں بھی یہی موقف ہوگا کہ اپنا نظریہ، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ اس پر اگر آج عمل ہو جائے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی سارے ایک ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو دیکھو اختلافات شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور کچھ بنیادی اختلاف ہیں اور کچھ فروعی اختلافات ہیں۔ اختلافات کا ہونا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کیوں ہوا، مسئلہ یہ کہ اختلاف کو اختلاف رہنے دیں، اس کو جنگ نہ بنائیں۔ اختلاف کو علمی اختلاف رکھیں، آپ تنقیدی جائزہ لیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نقد کریں، آپ تنقید کے، ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، ہم نے پی ایچ ڈی میں پڑھا، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، باقاعدہ نقد ایک علم ہے اور ایک سبجیکٹ ہے، اور بڑا کھل کے لوگ تنقید کرتے ہیں۔ جس طرح بھی مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے دور اور آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ تنقید کریں، ہم پر نقد کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے آج کسی کے حوالے سے اب ایک جملہ بول دے جو ان کے مزاج کے خلاف ہے، وہ آپ کے مد مقابل کھڑا ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم یہ سننے کے لیے تیار رہیں کہ ہمیں کوئی وہ بھی تو بتائے نا جو ہماری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہماری خامیوں سے بھی ہمیں آگاہ کرے۔ مجھے یاد ہے بزرگوں کی برکت سے میں نے ایک دفعہ اپنی کلاس میں لیکچر دے رہا تھا، میں تو اسٹوڈنٹ بڑی کلاسز کے تھے، سمجھدار تھے۔ میں نے کہا بیٹے آپ، ایک پروگرام تھا ان کا، الوداعی تقریب تھی ایک کلاس کی، میں نے کہا آپ تعریفیں سارے کر رہے ہیں، آپ نے اپنے اساتذہ کی تعریف بھی کی، میرے لیے بھی کچھ جملے بولے آپ نے، مجھے خوشی ہوگی کوئی طالب علم آج یہ بتائے کہ یہ چیز آپ کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، کوئی ہماری خامیاں بھی بتانے والا تو ہو۔ اور وہ اسٹوڈنٹ ہمیں بڑا اچھا لگے گا جو آج ہماری کھل کر یہ ہماری وہ خامیاں بتائے۔ تو ایک جگہ پر مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا جی ایک خامی میں بتاتا ہوں، میں کہا بیٹے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نرم بہت ہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی کرنی چاہیے۔
تو خیر اس کا اپنا نقطہ نظر تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت تعریف کے لیے تو ہمارے کان متوجہ رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں. کاش ہم اپنی خامیاں سننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اور ہمارے بڑوں میں، بزرگوں میں یہی بڑائی تھی. ابھی جن کے لخت جگر یہ پروگرام کرا رہے ہیں، ان کے متعلقین اور ادارے سے تعلق رکھنے والے دوست احباب جانتے ہیں، جب بڑے بزرگوں کے پاس، حضور محدث اعظم کے پاس کوئی آ کے کوئی بات کرتا تھا کہ جی فلاں آپ کے بارے میں یہ جملے کہہ رہا ہے اور آپ پر یہ تنقید کر رہا ہے، ایسے جملے بول رہا ہے، تو آپ کیسے اس کا ذہن بدلتے تھے؟ کہتے مجھے چھوڑو، اس کا موقف، اس کا نظریہ تو ٹھیک ہے نا، جو اور نظریاتی باتیں کرتا ہے وہ تو درست ہے نا، میری ذات کو نکال دیں آپ. ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا، وہ لوگ کام کرنے والے تھے. آج ہماری ذات پہلے ہے، کام پیچھے ہیں، نظریہ بعد میں ہے، ملک بعد میں ہے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بعد میں ہیں، اور اپنی ذات کی ہم سارے پوجا کر رہے ہیں، جس وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو آج ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں تنقید بھی سننا ہوگی. اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کو پوچھنا ہوگا، سننا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا، اور پھر ان کی اصلاح کرنی ہوگی. اور جس طرح ابھی آپ کو بتایا گیا کہ سارے کے سارے اپنے حقوق کے طلبگار ہیں کہ میرا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ کوئی دوسروں کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں. آج میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ دوسرے احباب بھی تشریف فرما ہیں، کچہری تھانے سے تعلق رکھنے والے افسر موجود ہیں. آج ہماری کچہری بھری ہوئی ہے، عدالت میں کون سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں. آج بہن کھڑی ہے، آج بیٹی کھڑی ہے کہ مجھے حق نہیں ملا، وراثت میں میرا جو حق بنتا تھا والدین کی طرف سے مجھے نہیں دیا جا رہا. یہ معاملات یہاں تک کیوں پہنچے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی، جو ہمارے فرائض تھے وہ پورے نہیں کیے. جب ہم اپنے فرائض ادا کریں گے تو پھر ہمیں جو حقوق مانگنے نہیں پڑیں گے، خود بخود ہمیں حقوق بھی ملیں گے. تو میں آتا ہوں اس طرف کہ ہم نے اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. ہم نے مساجد میں، مدارس میں، اپنے دفاتر میں، اپنی شاپس پر، جہاں جہاں ہم میں سے کوئی بیٹھتا ہے، خدا کے لیے یہی باتیں وہاں بھی کریں. میں پچھلے دنوں میں بھی ہم نے یہ CBO صاحب کی میٹنگ میں بھی عرض کیا، اور جگہ جگہ پر پیر صاحب نے بھی یہی وہاں پر نقطہ دیا کہ جو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں، کاش ہم یہی اپنی جو نجی محفلیں وہاں بھی کہنے والے ہو جائیں گے تو ہم پوری دنیا میں امن آ سکتا، ہمارا پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو میں آج آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ پیغام، امن کا پیغام، یہ سلامتی کا پیغام. لیکن ابھی میں وہ کچھ آیات اور حدیث کوٹ کرنا چاہتا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بیان کر دیے. ایک نقطہ میں عرض کر کے تو بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم اپنے عام طور پر جو سب کے لیے سمجھنے والا آسان ہے، جب ملاقات کرتے ہیں تو کیا جملہ بولتے ہیں؟ السلام علیکم. اور ہمارے پیارے آقا نے حکم بھی دیا، اعبدوا الرحمن، اللہ کی عبادت کرو، واتم الطعام، کھانا کھلاؤ. سارے لوگ کہہ دیں گے تو آپ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ سلامت رکھے. اور آخری بات جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے تو پھر یہ سارے کام ہمارے تب یہ پھل لائیں گے اور ثمر لائیں گے جب اس ہستی سے ہم وفا کریں گے جس ہستی نے ہمیں دنیا میں بھی وہ کام آ رہے ہیں، کل قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اور پنجابی شاعر نے کہا تھا، ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والے دا ادھ وچ پلائی تیری ہے. اور علامہ نے ایک اور بڑا سبق دیا تھا، اس سبق کے ساتھ میں اجازت لوں گا. آپ نے کہا تھا، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے. اس میں ہمارا بھلا ہے.
سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی اور زور علی اللہ سے۔ عشق ختم الانبیاء اگر تیرا سامان ہے، عشق ختم الانبیاء اگر تیرا سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ اگر سارے سفر آپ چاہتے ہیں کہ آسان ہو جائیں، امن بھی مل جائے، ہمیں روزگار بھی مل جائے، معاشی تنگی بھی دور ہو جائے، ہمارا وطن عزیز بھی محفوظ ہو جائے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ گنبد خضرا کے والی سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اپنی ساری آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں حضور کا پیار عطا فرما، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی اور زور علی اللہ سے۔ عشق ختم الانبیاء اگر تیرا سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ میں بار دیگر اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ دوستوں کا بھی کہ آپ نے قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد اور صاحبزادہ فیض رسول صاحب زندہ باد۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ تھے علامہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک اہل سنت پاکستان و رئیس الجامعہ اسلامک یونیورسٹی الیاسیہ جڑنوالا۔ تو میں اب ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ میں سے سی ٹی جو ہے اے سی ٹی صاحب صاحبزادہ محمد یوسف صاحب آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عاشق حسین رضوی صاحب نے بتایا کہ بر وقت آپ کو کنوے نہیں کیا گیا، پھر بھی آپ نے آج ابھی ہنگامی ٹائم نکالا، تو میں اس حوالے سے جو تاخیر ہوئی تو اس کا میں معذرت خواہ بھی ہوں، آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے ویلکم بھی کہتا ہوں۔ میں صرف ایک شعر سے آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ یا رسول ہاشمی ظلم سے نجات ہو، یا رسول ہاشمی ظلم سے نجات ہو، نبی امن و آشتی امن کی خیرات دو۔ میں انہی دعا کے ساتھ یہاں آج کے اے سی ٹی صاحب صاحبزادہ محمد یوسف صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑی معذرت بھی کروں گا لیٹ آنے پہ، کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی، مجھے ٹائملی پتہ بھی نہیں لگا، لیکن میں جو تھا میں اس وقت جو ہمارا محرم کا مہینہ آ رہا ہے اس حوالے سے جو انتظامات تھے اسی سلسلے میں آرٹ بازاروں کے ارد گرد جو ہے وزٹ کر رہا تھا، اور اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو آگے ہمارے جو وہاں پہ عبادت ہونی ہے، جلوس ہونے ہیں، ان انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا، اپنے ساتھ سارے محکموں کو لے کے گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی عبادت کا ہی ایک طریقہ ہے، اور جہاں پہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے لیے یہ مہینہ ہمارے لیے بھی ان کے لیے ایک ضروری ہے عبادت کے حوالے سے، تو اس مہینے کا امن قائم کرنا اور انتظامات کو بھرپور طریقے سے رکھنا، میرا خیال ہے یہ ہماری انتظامیہ کے لیے عبادت ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا مجھے اس جو یہاں پہ ہمارا پیغام امن سیمینار ہے اس پہ بلانے کا۔ صاحبزادہ قاضی فیض رسول صاحب کی صدارت میں جو اجلاس تھا اس کا میں شکریہ ادا کروں گا مجھے یہاں بلانے کا اور مجھے چند باتیں کہنے کا موقع دینے پر۔ میرے محترم پینلسٹ جو ہیں، جہاں تک دین کی نالج ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مجھ سے کہیں آگے ہیں، اور ایسی محفل میں شرکت ہونے سے میرے علم میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی صاحبزادہ ہوں اور ہماری بھی روحانیت سے ایک تعلق رہتا ہے، تو ایسی محفلوں میں آنا، پارٹیسپیٹ کرنا اور اپنے جو ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی اس کو فردر بڑھانا، احساس کرنا، تو یہ میرا ذاتی، میں اس کو ایک اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں، اور یہاں بھی اپنے بزرگوں سے بندہ سیکھ کے اپنی جو ایڈمنسٹریشن میں چیزیں اپلائی کرتا ہے تو اسی سے میرا خیال ہے کہ چیزوں میں بہتری آتی ہے۔ یہاں پہ
ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں ان کی بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم باتیں کافی ہو جاتی ہیں امن امان کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، لیکن اس پہ عمل جو ہے اس میں شاید کوتاہی رہ جاتی ہے. اور یہی چیز ہے جو میں ہر دن سوچتا بھی ہوں، اس پہ کام بھی کرتا ہوں کہ جو ہمارا یقین ہے دین پہ، وہ کیا میں اپنی روزگار زندگی پہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک رسپانسبلٹی ڈال دی ہے، کیا اس میں عمل میں لا رہا ہوں یا نہیں. ہم سب پہ یہ لاگو ہوتا ہے، شاید کسی پہ زیادہ کسی پہ کم ہوتا ہے، لیکن سب سے میرا خیال ہے بڑا المیہ یہ ہے، کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارا بلیف ہے، یقین ہے، کیا اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اس پہ میں بھی سوچوں گا، اور یہ میں سب سے بھی اس پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ سب جا کے سوچیں کہ کیا ہم اپنے فلی طرح اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو اس پہ بہتری لائیں. وہی ہم سب اپنی رسپانسبلٹی لے کے ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سارے مسائل خود بخود ہی اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جہاں تک آنے والے دنوں کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیصل آباد میں میرا بھی ابھی 10 ماہ ہو گئے ہیں، اور میں بچپن میں میرا کئی جگہوں پہ بچپن گزرا، کیونکہ میرے والد صاحب بھی سروس میں تھے. ہنگو ہو گیا، پاڑا چنار ہو گیا، یہ کہیں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ افسوس سے کافی تنازع رہتا تھا، فرقہ واریت تھی. اور میں نے خود بچپن ایسے گزار کے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ کتنی فیملیز، کتنے لوگوں نے سفر کیا. کئی شرپسند عناصر تھے جو ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھا کے شرپسندی کرتے تھے، اور جس سے کہیں لوگوں کا نقصان ہوتا تھا. میں نے خود بچپن میں یہ دیکھا، تو اس پہ اب فیصل آباد میں آ کے آج اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے نمائندہ بٹھایا ہے، اور جو 10 ماہ میں نے یہاں پہ دیکھا جو امن کی صورتحال ہے، تو وہ واقعی قابل تعریف ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، مانگ سے اللہ اس کو ایسے ہی قائم رکھے اور اس میں اور بہتری لائے. جہاں تک کہ انتظامیہ کا رول ہے، جہاں تک پولیس کا رول ہے آپ لوگوں کی حفاظت کرنے کا، ان دنوں میں ہم سب کی حفاظت کا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. انتظامیہ کی طرف سے جو کوتاہی، ابھی بھی میں وزٹ کر کے آیا ہوں، ڈرین کا بڑا مسئلہ ہے جہاں جہاں سے ہماری یہ جلوس گزرتا ہے. لائٹنگ کے ایشو تھے، کئی جگہوں پہ پیچ ورک کے تھے، تمام محکموں کو میں نے وہاں پہ لگا دیا ہے. اور اس کے علاوہ جہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے جو پارٹ پلے کرنا ہوگا، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا. محرم کے حوالے سے تمام مسائلوں کے نمائندگان بیٹھے ہیں. اچھا جی. ہم بھی تعاون کریں گے، آپ بھی یقین کریں. اس میں اس کے علاوہ یہ سارا جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے، چاہے وہ پولیس ہوتی ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہوتی ہے ان دنوں میں کہ وہ جو ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، ہمارے شہری ہیں، ان کا تحفظ برقرار رکھے. لیکن اسی بات پہ واپس آتے ہوئے عمل کی طرف، جب تک ہم خود اس چیز پہ عمل نہیں کریں گے، امن و امان پہ یقین نہیں کریں گے، اس کو انشور نہیں کرائیں گے، تو یہ ہمارے لیے یہ چیز ہمارے آپے سے باہر ہو جاتی ہے. یہاں پہ تمام جو میرے محترم پینلس بیٹھے ہیں، اپنی اپنی جو تنظیموں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بڑا خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم اس طرح کے فورم پہ آ کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پازیٹیو بات کرتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اور جو ہم ایک ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم جب ایک دوسرے کو سلام ہی پیش کرتے ہیں، اس میں اتنا بڑا ایک فلسفہ چھپا ہے کہ ہم باقی باتیں چھوڑیں، اس کو ہی ہم سمجھ کے اپنے پہ عمل کرنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. تو میری ان سب سے اپیل ہے کہ اسی طرح امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھیں. یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، جس طرح ہم آج یہاں پہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک ہی میسج دے رہے ہیں، اس کو قائم رکھیں. اور انشاءاللہ محرم کا جو یہ سلسلہ ہے، میں نے جس طرح کہا ہمیشہ کی طرح فیصل آباد میں الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے، اور اس دفعہ اس سے بھی بہتر ہوگا. جہاں تک انتظامیہ کا رول ہے، وہ سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. الحمدللہ آپ سب کے ساتھ میرا لائزن پہلے سے بھی ہے اور آگے رہے گا بھی. اور میں بات کو یہیں سمیٹتا ہوں، اور میں یہی کہوں گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی اچھی لگی، اس کو میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جو ہم یقین کریں اور یہ امن کا میسج دے رہے ہیں، اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے.
جو امن کی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تمام میرے محترم پینلسٹ کی تعاون سے اور آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ یہ اچھی طرح سارا سلسلہ ہو جائے گا. باقی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا, اور جہاں پہ کوئی آپ کو سپورٹ چاہیے ہو میرے دروازے بھی کھلے ہیں. رابطہ ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا. بہت بہت شکریہ.